کتنے ایسے پلانٹس ہیں آئی پی پیز ہیں بشمول گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کا بریک اپ بھی دے دیں جو 0 یا 10% یا 20% پہ چل رہے ہیں اور ہم انہیں اربوں روپے کیپیسٹی دیں؟ اس کا پرسنٹیج دینا مشکل ہوگا، لیکن جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، جیسے کہ 94 کے اندر جو پلانٹس لگے تھے وہ سارے کے سارے فرنس آئل اور گیس پہ لگے تھے. اگر آج ان کو ہم چلاتے ہیں تو ان کی انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بیکاز کول پلانٹ سستے پڑتے ہیں، نیوکلیئر سستا پڑتا ہے، تو ان کا تو پلانٹ فیکٹر بہت کم ہے. سملرلی 2002 کے اندر بھی گیس بیسڈ اور فرنس آئل بیسڈ تھے. کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو کہ نیچرل گیس پہ چلتے ہیں یا لو بی ٹی یو گیس پہ چلتے ہیں، وہ بہت اچھا چلتے ہیں، ان کی کاسٹ کم ہے. لیکن جو باقی ہیں جو LNG پہ چلیں گے یا جو فرنس آئل پہ چلیں گے وہ مہنگے ہوں گے. تو بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جن کا کیپیسٹی فیکٹر کسی کا 0 ہے فار ایگزامپل، لیکن 0 والے کم ہیں، بٹ 5%، 10%، 15، 20، 25 بہت ہی کم چلنے والے بہت سارے ہیں. بٹ بیکاز کانٹریکٹ اس طریقے سے ہیں کہ وہ چلیں یا نہ چلیں ہمیں پیمنٹ کرنی ہے، تو کیپیسٹی پیمنٹ فل کیپیسٹی کی جا رہی ہے. وہ کتنے ہیں جو 0 پہ چل رہے ہیں؟ 0 پہ چلنے والے بالکل 0 پہ اگر آپ کہیں تو 1 یا 2 ہوں گے. 1 یا 2 ہیں بلکہ. ہاں بیکاز دیکھیں نا کبھی کبھی سمر مجھے کوئی وہ رزاق داؤد صاحب کے پروجیکٹ کے نمبرز بھیج رہے تھے، شاید روش کا کوئی پاور ہے کوئی 0 پہ بنا رہا ہے اور ہم اس کو یہ 4% پہ ہے شاید، اور اس کو ہم نے اتنے ارب پیمنٹ کر دی ہے. کوئی اس طرح کے 1-2 اور پروجیکٹس کے بھی نمبرز تھے. تو مجھے اچھا لگا کہ یار یہ تو بیٹھ کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ آپ 0 یا 4% پہ ہیں اور آپ کو اتنے ارب ہم دے رہے ہیں، تو یہ غریب بھوکا ملک ہے، یہ اتنے پیسے آپ کو نہیں دے سکتا. فرینکلی ہم بات کر رہے ہیں، اینڈ ٹو بی آنیسٹ ہم نے 2020 میں بھی بات کی تھی، اس وقت بھی آئی پی پیز نے کوآپریٹ کیا تھا. اس بار پھر سے بات کر رہے ہیں. اور جو آپ کی رپورٹ تھی 2020 والی، اس میں انیشلی بڑی ہائی ہوپس تھیں، پروجیکشنز بھی اوپر تھیں کہ اتنی ہم ریڈکشن لے سکتے ہیں، بعد میں مٹیریلائز نہیں ہوا. وہ ہوتا ہی ہے نا ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کہ جب کام شروع ہوتا ہے تو بہت ہی پیشن کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور بہت ہی ہائپ ہوتی ہے، اور پھر بہت جلدی ہم وہ اسٹیم لوز کر جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو لوگوں کا فوکس چینج ہو جاتا ہے، سیکنڈلی اس طریقے کی لابیز ہوتی ہیں کہ وہ کام کمپلیٹ بھی نہیں ہو پاتا. تو یہ کام تو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ گورنمنٹ یا انسٹیٹیوشنز اس کے پیچھے نہ پڑیں. ہمارے اگر آپ دیکھیں تو یہ کام کیوں صحیح طریقے سے نہیں ہو، بیکاز ہمارے انسٹیٹیوشنز پرفارم نہیں کر رہے. ہم نے جو رپورٹ بنائی تھی وہ ایک کمیٹی نے بنائی تھی. 2020 میں جب شروع میں رپورٹ بنی، اس کے بعد انسٹیٹیوشنل جو فالو اپ تھا اس کا، آپ کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں باقی جو ادارے جن سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپورٹ کریں گے، وہ لیک کرنے لگ گئے تھے. اس کی کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ میرے خیال میں وہاں سے فالو اپ تھا، ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں گورنمنٹ کی سائڈ سے فالو اپ نہیں تھا. کیونکہ کچھ ایسے انٹرسٹ گروپ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو خود ندیم بابر کے پروجیکٹس تھے، تو ندیم بابر تو نہیں چاہے گا نا کہ اس کی آپ کاٹ دیں بجلی یا اس کا ریٹ کم کر دیں. ہاں اس وقت میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کے بہت سارے فنکشنریز تھے، ایون منسٹری اٹ سیلف، منسٹری آف پاور اٹ سیلف، ہمارے جو بیوروکریسی تھی، ایون جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ان کی طرف سے نہیں تھا بائن، اور وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے. نیگوسیشن کے اندر ہم لوگوں کو بیٹھنا پڑا، ہمیں اس لیول کا بائن نہیں ملا اس وقت. اگر اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے وہ بائن آ جاتا ہے، پش آ جاتا، تو شاید یہ کام مکمل ہو جاتا. یہ کام مکمل ہی نہیں ہوا. ابھی آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ میرے بارے میں ویری ہوپ فل. آپ آئی پی پیز کو دوبارہ سے انگیج کر رہے ہیں، ان سے قائل کر رہے ہیں کہ ریٹ کم کر دو، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی، پاکستان کی اکانومی بھی بیٹھ جائے گی، اور آپ ہی ہینڈل کر رہے ہیں. جی تو آپ سمجھا لیں گے ان کو یہ بات؟ میرا خیال ہے کہ اس بار جو ہے وہ ایک تو نیڈ آف دی آر یہ ہے کہ یہ کرنا پڑے گا کام. سیکنڈلی پاکستان چل نہیں سکتا اس طریقے سے. ایز اے واز سیئنگ ارلیئر کہ لاسٹ ٹائم بھی آئی پی پیز نے کوآپریٹ کیا تھا، اور جو مجھے لگ رہا ہے اس بار بھی آئی پی پیز کوآپریٹ کریں گے. ہماری تھوڑی سی میٹنگ شروع ہوئی ہیں اینڈ وی ہیو سین کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ، کیونکہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں، اور جن بزنس گروپس کے آئی پی پیز ہیں ان کے اور بہت سارے بزنسز بھی ہیں. تو اگر یہاں پہ پاکستان کا انرجی سیکٹر صحیح ہوتا ہے تو ان کے اور بزنسز میں ان کو بہت فائدہ ہوگا، بیکاز آبویسلی دے آر دا لارجسٹ بزنس مین ان دا کنٹری. تو وہ جو ہے مجھے اس وقت وہ بائن نظر آ رہا ہے. سیکنڈلی مجھے انسٹیٹیوشن سے، گورنمنٹ سے، ہر طرف سے وہ ایک بائن نظر آ رہا ہے. لیکن خالی آئی پی پیز ہمیں صحیح کرنے پڑیں گے، بیکاز ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس ملک میں ٹیک اور پے کانٹریکٹ سے نکلنا پڑے گا. یہ جو پرابلم ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان میں ہم نے 90s میں ریفارم شروع کی اور ہم کمپلیٹ نہیں کرتے. تو ہم نے گورنمنٹ کو سنگل بائر رکھا ہے اس ملک کے اندر. اب اس ایک طرف آئی پی پیز ہیں یا پاور جنریٹرز ہیں، اور ایک طرف کنزیومر ہے، چاہے انڈسٹری ہو چاہے ڈومیسٹک یوزر ہو، اور بیچ میں گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے، سرکار. سرکار از ان دا بزنس آف بائنگ فرام دیم اینڈ سیلنگ ٹو دیم. سرکار ہیز ٹو کم آؤٹ، لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائڈ. دنیا میں لیٹ 90s میں، آج سے کوئی 30 سال پہلے، پاور مارکیٹس ساؤتھ امریکہ جیسے ملکوں کے اندر بننا شروع ہو گئی تھیں. تو وہاں پر پاور مارکیٹس ہیں،
مارکیٹ فورسز ہیں, لوگ آتے ہیں اپنی بجلی بیچتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں, ٹریڈرز ہوتے ہیں, سپلائرز ہوتے ہیں, تو پورا یہ سسٹم بنا ہوا ہے. تو وی نیڈ ٹو کریٹ دوز مارکیٹس. ہمارے یہاں کوئی 6 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس بار ہم نے بہت جگہ پریزنٹیشن میں کہا ہے کہ وی نیڈ ٹو کریٹ مارکیٹ اکراس دا بورڈ. بائی ان ہے, اور میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار اگر اگلا 1 سے 1.5 سال ہم نے لگ کے کام کر لیا تو ویل بی ایبل ٹو کریٹ پاور مارکیٹس.